اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اس آس پہ، اس امید پہ کہ شاید ہزاروں باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں کے دل پر اثر کر جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری قوم میں 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں، 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو معاشرت کا مطلب بھی نہیں سمجھتا کہ معاشرت آخر ہوتی کیا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اس کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھو۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ معاشرت بنانے کے واسطے بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم کو ایسا لگتا ہے نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہی کرے گی۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ یہ جو سارے خاندان آپس میں مل کے جب یہ معاشرہ بن رہا، اللہ رب العزت نے حقیر پانی سے انسان بنایا اور اس انسان سے فیملی، خاندان بنایا۔ ایک خاندان، 2 خاندان، 3 خاندان، 4 خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر ہی بنتا ہے ایک معاشرہ، جسے دوسرے لفظوں میں سماج کہا جاتا ہے۔ اور آج اس کے اندر اس قدر برائی پنپ رہی، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کالے گورے کا فرق، امیر غریب کا فرق، اس میں دکھاوا، اس میں لالچ، اس میں حسد، اس کے پاس نہیں ہونا میرے پاس ہونا، یہ سب باتیں نے ہمارے معاشرے کو ایسا گندا کر دیے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے واسطے اس میں بدلاؤ ہم کو لانا پڑے گا۔ یہ ہم سے بنا، ہم نے بنایا اس کو، ہم سے اور تو ہمارے سے، تمہارے سے بنے لائے ہو۔ یہ سرکار نے نہیں بنائی لیے، یہ گورنمنٹ نے نہیں بنائے لائے، یہ ہم نے بنائے لائے، ہم انسانوں نے بنائے لائے۔ اس کے اندر دن پہ دن ظلم ہوتے جا رہے۔ اللہ کے واسطے یہ فرق کو بند کرو۔ یہ کالے گورے کا فرق کرنا کس نے سکھایا؟ امیر غریب کا فرق کرنا کس نے سکھایا؟ یہ ہم اپنی منمانی سے کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سیکھ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کا دل دکھانے کی ہے ہی نہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا تقاضا انسانیت ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت میں نکاح مشکل سے مشکل ہو جائے گا، اور زنا آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اگر نکاح کا، شادی کا نام لیے تو پہلے 4-5 لاکھ روپے سامنے آتے ہے نا، اس کے سوا تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں 4-5 لاکھ تو 2 لاکھ، نہیں 2 لاکھ تو 1.5 لاکھ، اور اس سے سادے کا تصور ہمارے واحش نے مشکل کر ڈالے۔ پہلے یہ جماؤ، پھر اس کے بعد نکاح، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے نکاح کر کے بتائے۔ اگر یہ ہوگا نا تو ہمارے معاشرے سے بہت بڑی بے حیائی کم ہوں گی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ میں اس لیے کہ میری ہزاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات تو شاید دل پہ اثر کریں گی، بہت تڑپ سے بولتی، اللہ کے واسطے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اور دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، معاملات بناؤ۔
अखलाक बनाओ, अखलाक के बारे में जानने की कोशिश करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का तरीका जब दुनिया में लाने का था, जब इस्लाम बनाने का था, तो सबसे पहले जमा करे थे, जमा कर के जमात बनाए थे। और शैतान ने जब तोड़ने का सोचा ना, तो सबसे पहले उसने जमात तोड़ दिया। ये फ़िरका परस्ती का नुकसान हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये नुकसान क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमारी पूरी उम्मत को बिखेर दिया शैतान ने हमारे नफ्स ने हमारी पूरी उम्मत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हमको ये फ़िरका परस्ती का नुकसान नहीं समझ में आता। अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते सबको एक जगह जमा करो। ये सब हमको करना पड़ेगा। ये दुनिया के फालतू कुटानों से, दुनिया के फालतू झमेलों से निकल के हमको ये सब करना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, ये नहीं करने से नहीं होगा, ये आगे बढ़ बढ़ के करने वालों की ज़रूरत है। ये सोच सोच के, समझ के, सोच बना के, प्लान बना के करने की ज़रूरत है। उस पर जब अमल होगा, जब ये सब बातें सही होंगी। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का तरीका लाने का था, बनाने का था, तो सबसे पहले सबको एक करे थे। आज शैतान ने सबसे पहले सबको अलग कर दिया। अलग होके तो ये काम होता नहीं, अलग होने इसके बाद नहीं होता, क्योंकि ये मिलजुल के करने के काम है। मामलात बनाओ, माशरात बनाओ, उसकी कोशिश में लग जाओ, उसकी मेहनत पे लग जाओ। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। हमको दुआओं में याद रखो।